الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار کوشش کریں گے ذرا ان کی مرضی کا پڑھنے کی۔ ٹھیک ہے، سونا کر کے، اور کوشش فرمانی ہے کہ آپ کا اور میرا درود پاک زبان کی نوک تک نہ رہ جائے بلکہ یہ دل اور روح تک جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں گے تو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بار جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، کوشش فرمایا کریں کہ دل و روح والا ہی پڑھا کریں۔ مجھے نہیں پتا کہ علامہ محمد اقبال نے یہ شعر 1906 میں کہا، 7 میں کہا، 8 میں کہا، 9 میں کہا، 10 میں کہا، 11 12 13 14 15، میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 2024 ہے اور ہم علامہ سے کافی آگے آ چکے ہیں۔ تو اس دور میں بھی علامہ نے گلہ کیا۔ علامہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے۔ علامہ حیران ہوں کہ علامہ کا دور بڑا اچھا دور تھا، اتنا گریا گیا دور نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں، سونا دور تھا نا۔ بلکہ جس دور میں بنفس نفیس اعلیٰ حضرت موجود ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا اقبال نے دیکھا کہ حضرت، کہ اقبال رو ہی پڑا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر لا الہ الا اللہ ہے تو وہ ادھر ہی ہے، وہ ادھر نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر اللہ ہے تو وہ ادھر ہے، وہ ادھر نہیں ہے۔ حالا چلو ایک گلہ اقبال نے کیا، ایک میں بھی کروں گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری آواز اقبال تک جا نہیں سکے گی، لیکن کروں گا میں بھی۔ میں کہوں گا اقبال چل، کم از کم تو نے وہ دور تو دیکھا نا کہ جب زبان پہ تو تھا نا، لیکن میں تو وہ دور دیکھ رہا ہوں کہ اب زبانوں سے بھی غائب ہے۔ چل تو نے وہ دور، بھائی اقبال کا گلہ یہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، درود شریف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ لیکن جو دور ہم دیکھ رہے ہیں اب تو ادھر بھی نہیں ہے، سارا دن گزر جاتا ہے، ہم کہاں اس کا نام لیتے ہیں۔ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، مکان، کوٹھی، گاڑی، نوکری، بچے، بیوی، ساس، سسر، بہنوئی، سالہ، دوست، مری، نران کغان، یہ نہیں ساری گفتگو سارا دن، کہاں اس کا نام لیتے ہیں ہم۔ جو کسے دا عاشق ہوئے
اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا۔ ہم گھوم پھر کے پھر ادھر ہی آ جاتے ہیں۔ آج کل کم چل کس طرح دا ہے حضرت جی، اس کا کون نام لیتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑا ایک اور دکھ ہے کہ یہ جو آپ کو، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، آپ کی اپنی کر رہا ہوں، یہ جو آپ کو کچھ آتے ہیں نا نظر، جنہوں نے وہ ہاتھ میں ٹک ٹک پکڑا ہوتا ہے یا کوئی تصویروں والے ہیں، ان میں سے بھی اکثریت وہ ہیں کہ جن کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ چیز اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یا وہ چیز اتنی بار پڑھو گے تو وہ ہو جائے گا، یہ بھی یہ وہ والے ہیں۔ وہ کدھر جو اس کو صرف اس کے لیے یاد کرے ہم بھی مطلب والے ہیں سارے۔ صحیح بات ہے کہ کرنی چاہیے جو ہے اللہ، یہ یا وہ کے لیے پڑھنا غلط نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس نیت سے۔ لیکن دیکھیں نا حضرت، ہم بھی چاہتے ہیں مثلا کوئی بندہ آئے نا تو ہم کہتے ہیں ہاں کوئی کام ہوگا آگے آج، وہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یار کبھی ماشاءاللہ جزاک اللہ جی اے سارے ولو آ گئے حضرت، ٹھیک ہے اے ویکھو اے سو او آخری سب ولو ان مینو دین دیو کچھ، ٹھیک ہے اللہ آپ کو برکت دے، ان مینو دین دیو۔ تو ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی کوئی کام ہوگا آ گیا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یار کبھی کبھی کوئی ہم سے صرف ہمارے لیے ملنے آئے، چاہتے ہیں نا ہم۔ تو بندے تو بندہ ہے، اگر تیری غیرت یہ ہے تو وہ تو پھر ملکوں کا مالک ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بھی کوئی صرف تیرے لیے ملنے آئے تو وہ تو اللہ ہے، وہ بھی کہتا ہے بندے کبھی ہمیں ہمارے لیے بھی تو یاد کرنا، تو جب پکارتا ہے مطلب کہ نہیں پکارتا، اللہ اجازت دی ہے اس نے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی یہ وہ والے ہی ہیں۔ اسی لیے تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت، ایک بار ہی صحیح اپنے نامہ اعمال میں ایک بار اس کا نام اس طرح لے کے رکھ لینا کہ جب صرف اس کو اس کے لیے یاد کیا ہو، بڑا قیمتی ہوگا، وہ بہت قیمتی ہوگا حضرت کہ کبھی اس کو اس کے لیے یاد کیا ہو۔ جی میں تو اکثر حضرت وہ پوچھتا ہوں، بھائی تربیت یہ نا دل پہ چوٹ کرنی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے۔ یہ تو چلو اپنے لحاظ سے اچھا مجمع بیٹھا ہے، ہم نے 15 10 20 25 ہزار کے مجمع سے بھی گفتگو کی، تو میں نے کہا یار جھوٹ نہ بولنا کوئی بھی، اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جس نے کسی دن وضو کیا ہو، تسبیح پکڑی ہو اور نیت ہی ہو آج اللہ پاک سے اور کوئی بات نہیں کرنی، کام کی نہیں بات کرنی، نوکری کی نہیں کرنی، اولاد کی نہیں کرنی، صحت کی نہیں کرنی، آج اللہ کو صرف اس لیے یاد کرنا ہے، وہ میرا اللہ ہے یار، جو کوئی ہے کھلوئیو میں جانے آنا ان گلے لا کے جاواں گا، اور ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت کو۔ اسی لیے تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، وہ تو کوئی ہے نا، صاحب سب کا ایک، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ ہم نے حضرت جی کہاں مزے چکھے، میں حضرت جب پڑھتا تھا نا یہ کیا اس کو بولتے ہیں لاہور جامعہ نظامیہ میں ہم جب تھے تو وہاں ایک حضرت تھے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ حضرت بھی ہیں میں نے تو ان کو بس اس کے بعد پتہ لگا کہ حضرت ہیں یہ، تو میں اپنا خط ٹھیک کرنے کے لیے جایا، پریس تھا ان کا نا ادھر، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے حضرت۔ مثلا یہ کیا نام ہے جی ہماری اس گلی کا؟ سبزہ زار۔ ادھر بھی علاقے کا نام کچھ اور تھا، لیکن اتنا عشق تھا غوث پاک سے کہ گلی کا نام رکھ دیا کوچہ غوثیہ عشق تھا حضور غوث پاک سے۔ تو میں عصر کے بعد نا وہ مشق کرنے جاتا تھا، 1.5 سال حضرت ہو گیا مجھے حضرت کے بعد، لیکن اتنا نالائق، خط تب بھی ٹھیک نہیں تھا، خط تب بھی ٹھیک کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا نکمہ ہوں میں۔ 1.5 سال حضرت گزر گئے لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ حضرت اولاد کی دولت سے محروم ہے، اتنا راضی برضا بندہ ہے، 1.5 سال کی رفاقت ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندے کی اولاد کوئی، میں نے کبھی سنا ہی نہیں ان کی زبان سے، 1.5 سال بعد پتہ کیسے چلا؟ 11ویں شریف تھی، بڑی 11ویں شریف حضرت، وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ پریس کی مشینیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھی، بڑی زبردست محفل ہوئی،
محفل میں نا ان کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب بھی تشریف لے آئے. ان کے آنے سے محفل کی روحانیت میں اضافہ ہوا. پہلی نشست ختم ہوئی, دوسری شروع ہوئی حضرت. اب دوسری بھی ختم ہوئی. جب ختم ہونے لگی نا تو پیر صاحب کو عرض کی گئی کہ پیر صاحب دعا فرمائیں. اور ساتھ وہ جو قادری صاحب کے دوست تھے نا جو اپنے پیر صاحب کو لے کے آئے, انہوں نے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب قادری صاحب کی شادی کو اتنی دیر ہو گئی ہے تو اولاد نہیں, تو آج اسپیشل اولاد کے لیے دعا کرنی ہے. 1.5 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ اولاد ہے کوئی نہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں نا, دعویٰ ہم سارے عاشقوں نے کا کرتے ہیں, لیکن عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے, جت ول ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوا ہے. سر کون دیتا ہے حضرت؟ مٹھیاں مٹھیاں منگنیاں تے نال میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب کو عرض کی, حضور کچھ عشق کے لیے ارشاد فرمائیں. تو چونک سے گئے. میں تیری بندہ چونک جاتا ہے نا کہ بھئی تیری ہے اوقات کہ تو یہ چیز مانگے. اور مجھے ایک ہی بات ارشاد فرمائی, مجھے فرمانے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے, کک نہیں رہنا ہے, عشق بچوں کا کھیل ہے. مجھے 1.5 سال بعد پتہ چلا کہ حضرت کی اولاد. ہم نے تو سمجھا شاید حضرت یہ منہ میں زباں ہے ہی رب کے شکوے کرنے کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں اور سارا دن شکوے نہیں کرتے بیٹھ کے. اسی لیے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. یہ پتر اس کو بڑا دھیان نہ, وہ بلکہ فوائد الفوا شریف میں لکھا بھی ہے کہ وہ کوئی بزرگ تھے تو بیٹھے زبان سے اتنا نکل گیا, وہ بارش آئی اس نے نکل گیا کہ جی یہ کس موسم کی وقت کی بارش ہے. ہم تو روز ہی بولتے ہیں یہ سردی ہو گئی, گرمی ہو گئی, دھند نہیں پہن رہی, دھند پہ گئی. اور بھائی تو کون ہے بولنے والا بیچ میں؟ تو بندہ ہے, تو رب کی رضا پہ راضی رہے, تجھے کیا لگے اس سے؟ پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی, زیادہ ہو گئی کم ہو گئی, بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو بندہ ہے, وہ مالک ہے جو مرضی کرے. تجھے کس نے کہا ہے کہ تو انٹرفیئر کر بیچ میں؟ تو بندہ ہے. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت ہم ہیں کس حال پہ راضی. حضرت سردی آئی تب روئے, نہیں آ رہی تھی پھر بھی رو رہے تھے. دیکھو جی دسمبر ہو گزر گیا, سردی نہیں آ رہی, اب گرمی آنے والی ہے پھر روئیں گے, بارش نہیں ہوگی پھر روئیں گے, آ جائے گی پھر روئیں گے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کس حال میں خوش ہیں. حضرت بھائی بندے کا نہیں کام بولنا بیچ میں, بندہ تو مالک کی رضا پہ راضی رہتا ہے. ہم نے تو سمجھا شاید زبان منہ میں ہے ہی شکوے کرنے کے لیے. وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کھبے والے نے لکھا, کیونکہ اعتراض کیا گیا تھا. اللہ کے کرم, بارش زبردستی تو نہیں نہ آ گئی, اس کے حکم سے آئی ہے. وہ لکھا ہے کہ جب شیخ کا انتقال ہوا تو کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی. اس نے پوچھا شیخ کیا کیا اللہ نے عطا کیا؟ وہ کہا عطا چھوڑو, سارے رال الکے کو محفل کراؤ تو میری کو بخشش دی, دعا کرو. اس نے اس کی شیخ آپ کہہ نہیں ہیں یہ, ہم تو آپ سے آس امید لگائے بیٹھے ہیں. وہ فرمایا وہ ٹھیک ہے لیکن میں پھنس گیا ہوں. تو ہوا کیا؟ فرمایا ایک دن بس زبان سے اتنا نکلا تھا کہ یہ کس وقت کی بارش ہے. فرمایا اللہ اب روز اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے بتا بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. بندے کا کیا کرنا, بندہ ہے, اس کو بڑا قابو میں رکھو یار, اس کو بہت قابو میں رکھو. میں 1.5 سال بعد حضرت میں چونکا کہ یار 1.5 سال کبھی بندے کی زبان سے سنا ہی نہیں کہ سلیمان میری اولاد نہیں. یار تو مدرسے جانا ہے, مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب ہیں, عبدالستار سعیدی صاحب ہیں, خادم حسین رضوی صاحب ہیں, عبدالحکیم شرف قادری صاحب ہیں, منشا تابش قصوری صاحب ہیں. اتنے بڑے شیوخ ہیں نظامیہ میں. یار میری اولاد کے لیے دعا کروانا. جب بخاری کا درس ہو رہا ہو, جب ترمذی, مشکات, نور الازا, ہدایہ, وقایہ, بیضاوی, جی اصول شاشی, جب یہ کتابیں اینڈ ہو نا تو میرے لیے میں حیران رہ گیا. اچھا وہ پیر صاحب نے جب ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لیے, سب نے اٹھائے, قادری صاحب نے نہیں اٹھائے. اللہ میں تو آنکھیں بند تھی, وہ نظر پڑی تو میں دیکھا قادری صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھائے. وہ پیر صاحب دعا کر رہے تھے, ان کی بھی نظر پڑی, قادری صاحب نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. تو مجھے شاگرد ہو کے برا لگا, بھیا آپ کی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. پیر صاحب کو تو اتنا برا لگا کہ وہ دعا کر کے نا غصے میں تشریف لے گئے, ملے ہی نہیں. ان کے دوست بھی چلے گئے. اب میں نے سلام لی, میں بھی چلا گیا. اگلے 2 دسر کے بعد میں پھر پہنچ گیا. وہ مشق مجھے کچھ بتا رہے تھے خط کے حوالے سے.
موڈ اچھا تھا، میں نے موڈ اچھا دیکھ کے عرض کی حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی، آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ تو رو پڑے حضرت اور فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ شریعت میں نہیں جی، عشق کے اپنے قاعدے اصول ہے حضرت، یہ وکرا محکمہ ہے حضرت جی، کیونکہ ادھر رخصت ہے ادھر رخصت نہیں ہے، ادھر عزیمت کے راستے پہ چلنا پڑے گا، ادھر رخصت ہے، مسافر ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، رخصت ہے شریعت میں، لیکن وہ کانٹوں کا راستہ ہے سوکھا راستہ نہیں جی۔ وہ فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ میں نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے۔ تو فرمانے لگے پھر میں کتا کون اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا ہے؟ ہم نے کہا مزے چکھے ہیں حضرت جی، ہم تو ان عارضی مزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان مزوں سے محروم ہیں، ہم ان مزوں سے اس لیے پتر کیونکہ اذان بھی شروع ہو گئی، آوازیں آنی، میں گزارش کروں گا پتر کہ اللہ کو ادھر بھی پکاؤ اور پھر ادھر سے جو اس کی جگہ ہے ادھر لے کے آؤ، یہ اس کی جگہ بچے۔ حضرت صاحب پتہ نہیں جگہ ہم نے کس کس کو دے رکھی ہے، کنوں کنوں رکھے ہے، یہ جگہ اس کی ہے۔ یہ ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں اسماء مبارک دیے گئے سب کے، لیکن الرحمن علی العرش استوى، لیکن حضرت وہ استوا اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم محفل پہ گئے اور ہم نے مصباحی صاحب کو کرسی پہ بیٹھے دیکھا، یا ہم نے قبلہ کو سٹیج، اس طرح نہیں وہ بیٹھا، حضرت اپنی شان کے مطابق حضرت بیٹھا۔ فرمایا کہیں نہیں سما سکتا، لیکن اگر سما سکتا ہوں تو بندے وہ تیرا دل ہے، لیکن وہ تو نے پتہ نہیں کس کس کو دے رکھا ہے، کہیں نہیں سما سکتا حضرت، لیکن فرمایا بندے وہ تیرا دل ہے جہاں سماؤں گا، اس کو خالی کر میرے لیے، یہ ہے ادھر رہوں گا میں، اس کو خالی کر، یہ رسول پاک کی جگہ ہے حضرت۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے کہا نہیں، فرمایا جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے۔ یہ ان کی جگہ ہے حضرت، یہ اس کی جگہ ہے حضرت۔ حضور بلے شاہ نہیں، وہ لکھا ہے جی کوئی عمرے پہ گیا، جیسے آج بھی چلو پتہ نہیں کس کا نمبر نکلتا ہے، وہ بندہ کو عمرے پہ چلا تو حضور بلے شاہ آپ کو ملنے آیا، حضور میں عمرے یہاں حج پہ چل رہا ہوں، آپ نے کچھ رموز اسرار بتائے حضرت، وہ واپس آ گیا ملنے آیا، تو آپ نے فرمایا بھائی یار دے شہروں ہو کے ہیں، کوئی گل سنا، وہ میرے ورگے نے کی سنانی تھی حضرت، وہ اس کو سمجھ کوئی نہیں آئی، وہ عرض کرتا ہے حضور جب میں سین حرم میں گیا نا مطاف میں، تو وہاں میں نے نور ہی نور دیکھا حضرت۔ حضور بلے شاہ کو پتا تھا اینے جوگا بھی کوئی نہیں کہ نور بھی دیکھ لینا حضرت، انہیں چکر ہی لائے نے بس حضرت، چکر پہ چکر۔ پتر خدا کا واسطہ عمرے پہ جی رحمت ہو، پہلے علماء سے سیکھو کہ عمرہ کیا ہے، عمرہ کیا ہے، عمرہ کوئی مذاق ہے یار، چکر لگ رہے ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹٹے ہیں، کوئی چہرے پہ خوف نہیں، تو مالک کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے، میں کیا پکنک اسپاٹ ہے کوئی؟ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مری میں اور سین حرم میں کوئی فرق نہیں؟ بھائی تو مالک کے گھر آیا، تجھے وہ گناہ نہیں یاد جو تو نے پاکستان میں کی؟ یہ تو بالکل ہی وہ ہوا کہ حضرت جی میں کسی بندے کو کسی چیز سے منع کروں، وہ کام کر کے تو میرے گھر میں آ کے ایسے ایسے ٹہل رہا ہو، حضرت بھائی عمرہ کو مذاق ہے یار، مالک دے کر آئے ہو۔ امام زین العابدین جیسی شخصیت، لوگوں نے کہا حضور لبیک اللہم لبیک کہنا پڑے گا، لازم ہے، فرمایا نہیں کہا جا رہا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا ڈر لگتا ہے کہیں وہ آگے سے لا لبیک نہ کہہ دے، لوگوں نے مذاق بنایا۔ بھائی پہلے چکر میں صلح ہو جانی چاہیے، پہلے میں نہیں ہوئی تو دوسرے میں، تیسرے میں منا لے، چوتھے میں منا لے، پانچویں میں منا لے، چھٹے میں منا لے، ساتویں میں منا لے، نہیں مانا 2 نفل مقام ابراہیم پہ پڑھ کے اب منا لے،
نہیں مانا صفا پہ منا لے، مروا پہ منا لے، پھر صفا پہ منا لے، پھر مروا۔ اوے اتنے میں اگر تجھ سے نہیں منایا گیا تو تف ہے تجھ پہ بھی، نہیں منایا گیا اگر تجھ سے وہ۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وقت آئے گا میری امت کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، فرمایا وقت آئے گا میری امت کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا۔ لوگ سیر سپاٹے کو جائیں گے، وہاں اللہ سے توبہ کرنے، اللہ سے معافی مانگنے، اللہ سے صلح کرنے نہیں جائیں گے۔ اور اب تقریباً حضرت جی دیکھ رہے ہیں، چپ بھلی بھائی، یہ سیر سپاٹا نہیں ہے حضرت، منانا ہے اس کو جا کے ادھر۔ وہ تو بڑا ماننے والا رب ہے، کوئی منانے کا ارادہ تو کرے حضرت۔ تو وہ آیا حضرت، تو حضور بلے شاہ نے کہا ان بیچارے نے کہندا حضور نور ہی نور سی۔ پھر حضور بلے شاہ فی الودی بولے، آپ نے فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، تینوں کعبے وچ پیا نور، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے۔ یہ اس کی جگہ ہے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر پلیتی ہے، جگہ اس کی ہے۔ حضرت صاحب بڑی بڑی ہم نے عمر گزار دی، لیکن ہم اللہ کو یہاں سے یہاں لا سکے، بلکہ یہاں کے لالے پڑے ہیں، یہاں سے بھی جانے کو ہے نہیں ہے۔ محنت کرو، ادھر بھی اللہ اور ادھر بھی۔ اسی قدر جی جدھر سے یہ سوچیں، یہ فکر ملنی تھی نا، خانقاہیں، اب کیا بندہ بولے ان کو۔ اب ہماری جو خانقاہی نظام ہے نا، جہاں یہ باتیں ہوتی تھی، وہ دم سے شروع ہوتی ہے اور تویز پہ مک جاتی ہے جہاں۔ میں حضرت بڑے بڑے ماشاءاللہ شیوخ بیٹھے ہیں، چلو میں ایک تصدیق کروا لوں آپ سے، کیونکہ میں مطالعے کے لحاظ سے بڑا نالائق آدمی ہوں، بہت غلطیاں بلنڈر مار جاتا ہوں دوران گفتگو۔ آپ سارا دن ماشاءاللہ کتابوں سے، میں نے حضرت جو کو 1.5 ورقے پڑھا ہے نا، جو کوئی کتابوں، میں نے حضرت صاحب آج تک کوئی روایت نہیں پڑھی کہ کوئی صحابی رسول علیہ السلام یمن سے چلے اور مدینہ پاک آئے اور آ کے فقط یہ عرض کیا کہ رسول پاک عشر من دم کر دے۔ حضرت صاحب آپ گزری آپ کی نظر سے، صرف یمن سے دم ہی کروانے آئے، یا کوئی صحابی رسول یمن سے چلے اور مدینہ پاک حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی اے اللہ کے رسول آج کوئی گال نہیں، بس من کو تویز دے دیو۔ مجھے پتہ ہے حضرت یہ گفتگو خطرناک ہے، گولی بھی بج سکتی ہے، لیکن حضرت مرنا تو ہے ہی ہے نا، کم از کم ہوتے تے جا کے شرمندہ نہیں نہ ہوا گا حضرت، گولی کھا لا گے جڑی ساڈے نصیب آندی، لیکن امت کو تو کم از کم سچ بتاؤ نا یار، خانقاہی نظام اس کا نام نہیں ہے بچے۔ دم، اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دم کرواؤ نا یا تعویذ نہیں، میں صرف بول رہا ہوں بچے، خانقاہوں کا یہ کام نہیں ہے بچے۔ بلکہ میں نے حضرت جس صحابی رسول کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے دیکھا، سب کو یہی عرض کرتے دیکھا، سونے پاک محبوب کو نصیحت فرمائیں۔ ہماری خانقاہوں سے نصیحت نکل گئی ہے جزاک، بس یہ آگے سارے ہیں، ہماری خانقاہوں سے نصیحت نکل گئی، دم نصیحت گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، سلمان فارسی، عمار، مقداد اور میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ لیکن حضرت مولا مشکل کشا کے لیے بھی میں نے پڑھا، اتنی شانیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کو نصیحت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اے علی قر ربی اللہ ثم استقم، اے علی کیا میرا رب میرا اللہ ہے اور اس پہ پکا ہو جا۔ حضرت علی بھی جا کے عرض کیا کرتے تھے سونے نصیحت کرو۔ میں نے ابو ذر غفاری کو پڑھا، وہ بھی عرض کرتے ہیں حضور نصیحت کریں، ایک کی پھر عرض کی حضور پھر کریں، دوسری کی، 27 نصیحتیں رسول پاک علیہ السلام نے جناب ابو ذر کو کی۔ آج ہماری خانقاہوں سے یہ نکل گیا۔ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا، عرض کرتے ہیں سونے نصیحت فرمائیں۔
حضرت مولا مشکل کشا نے عرض کی سونے پاک محبوب نصیحت فرمائے، فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اے علی کیا میرا رب اللہ ہے، پکا ہو جا پھر اس پہ۔ آگے سے پھر مولا علی عرض کرتے ہیں اللہ ربی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ نصیحت نکل گئی، نصیحت۔ 100 سال پہلے اقبال رویا تھا، کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے خانقاہوں میں۔ چلو کوئی نہیں بھائی، چلا لو جس جس سے چلتا ہے، لیکن وہ دن آنے والا ہے جس دن عالمت نفس ما قدمت و اخرت۔ ٹھیک ہے چل کر سلیمان جو ہوندا کر، یاد رکھ مولوی سلیمان تو کسی پیر کا پتر ہے نا، اگر راستے غلط پہ چڑھ پڑے تو اللہ کہتے ہیں ہم نوح کے پتر کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو پھر کسی پیر کا پتر ہے 2024 کے کسی پیر کا۔ یہاں تو نبی کے بیٹے کی باری آئے غلط راستے پہ ہو، اللہ کہتے ہیں نوح تیرا ہے ہی نہیں۔ سلیمان دھیان کر، سلیمان دھیان کر، نہ کر ایسا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ حضور کی امت ہے، اپنی ڈیوٹی کر پوری، ان کو راستہ بتا، رب کے اور ان کے بیچ نہ بیٹھ۔ ہاں پتر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، بچے علماء بیٹھے ہیں، اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، نقشبندی، مجددی، مشرب، لیکن جو ہے وہ ہے بچے۔ پتر کوئی ایسی گل نہیں کہ اللہ کو کال ملانے سے پہلے تجھے مجھے ملانی پڑے گی۔ پیر صاحب کو اللہ نے گل کرنی ہے تو کر لواں، تو میں اگوں کہاں ٹھہر، پہلے میں پوچھنا وا، میرے بغیر نہیں گل ہونی ہے، پھر میں کال کر، اللہ پاک ہے میرا ایک مرید ہے ذرا گل کرنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ او بندے جڑے ویلے ورزی یاد کر میں تیرے کول ہی آ۔ ہم بیٹھ گئے ہیں بیچ میں، ہم پتر میرے پیر صاحب ہیں، میرے مرید ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مرید ہیں، وکری بات ہے میرا نہیں شوئیں مارنے کو دل کرتا ہے جی، بس جس لائن پہ چل پڑے ہیں انہوں نے کہا بھائی پہلے سوچ لے ایتھے ہستی مارنی پینی ہے، نہیں تو پتر میں ایک باری پنڈی آواں تے پنڈی نو پتہ لگے ڈاکٹر سلیمان آیا، میں کنی باری ہو گلا بھی جانا کسی نو پتہ کوئی نہیں، کی کریے راہ اس باری پہ گئے اتھے اڑا گیا بابا جی نکرے نکرے کوئی نہیں، جن جو ماریں گا تو قرب۔ ہم بیٹھ گئے، بلکہ میں نے نہیں کہا، اقبال نے کہا کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اللہ کی قسم ہے پتر، ہماری خانقاہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جڑے کو میرے ورگے میں نے ملنگ، اللہ ہدایت دے منوی۔ کبھی خانقاہوں میں کیا ہوتا تھا، بابا صاحب گئے، حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے جو ہے نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، کہتے ہیں علماء کی مجلس میں بیٹھو، زبان کنٹرول میں، تمہاری گفتگو سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسم فعل حرف پڑے ہے کہ نہیں پڑے ہے، یہ گیس کر جاتے ہیں، ان میں اتنی لیاقت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، یہ گفتگو سے پتہ کر لیتے ہیں کہ درسیات سے آگاہی ہے کہ نہیں ہے کوئی۔ فرمایا بادشاہ کے سامنے جاؤ تو گردن کنٹرول میں رکھو، یہ اینج ہی رکھیں، اینج کریں گا تو لے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر صوفیوں کے پاس جاؤ تو پھر خیال کنٹرول میں رکھو۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، اور آپ فرماتے ہیں حضرت غریب نواز ایک خشک لکڑی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں میں بیٹھ تو گیا لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیتا ہی، یہ کس طرح دا ولی ہے کہ لکڑ دے نال ٹیک لائے تے لکڑ خشک رہ جائے، ٹائم ہی ضائع کیتا ہے، چل اب بیٹھا رہا، پھر چلتے ہیں اٹھ کے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت غریب نواز نے میرا وسوسہ پکڑ لیا، اور کہتے ہیں آپ نے درخت پہ نظر ڈالی تو سر سبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئی ہیں، پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، سر سبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، خشک کر دیا، اور فرماتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ کبھی خانقاہوں میں یہ ہوتا تھا، فرمایا فرید فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ بابا صاحب عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی حضور لڑائی کیسے ہو گئی؟ فرمایا فرید
मैं इसको सब्ज़ करने की ताकत रखता हूं, दी है मुझे मेरे अल्लाह ने, करके भी तुझे दिखाया, लेकिन उसकी मर्जी है, खुश करे, मैं उसकी मर्जी पे राजी हूं। कभी खानकाहों में हजरत ये होता था, तरबियत होती थी हजरत, वहां नसीहतें होती थी, वहां कुर्ब मिलता था हजरत। लेकिन जो है ना, बड़ी तकलीफ में उम्मत इस वक्त। इसलिए पुत्र मैं एक की गुजारिश करूंगा, मैं एक, हुजूर की उम्मत की खैर खाई करो, हुजूर की उम्मत की खैर खाई। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं इससे ज्यादा आसान आपके लिए नहीं कर सकूंगा। पुत्र रावलपिंडी वो पुत्र आ गए सारे, आ गए, रख दो सारे वालू आ गए, जिन्हों की पुत्र मैं ड्यूटी करना ना, वो तेरे ख्याल में मैं नहीं चढ़िया होना। अल्लाह का शुक्र है पुत्र, हाई ऑक्टेन तेल पा के गड्डी चलाना, हाई ऑक्टेन, और 2 लाख किलोमीटर बाहर खलोती थी। तो एडी गल है, तुहाडे ख्याल नाल मैनूं चढ़ चढ़नगे। ये तुसीं बेमुछां दा रौला पाओ, अल्लाह दा शुक्र इन्हां दा हक भी अदा करना। उन्होंने कक्ख नहीं कहना, अल्लाह तुहाडे को बचा ले मैनूं बस। आहो, तो ये हक भी अदा करना, उन्होंने उम्मीद है कि माफी मिल जानी है, गलत है लेकिन माफी मिल जानी। तुहाडे को नहीं पता, वो एक हज़रत साहब जी मैनूं रोज ही ना फतावा रज़विया शरीफ की इबारत, मैं हजूर माफी दे छड़ो, जान दे बई इतराफे जुर्म है, मैं कोई दलाइल नहीं देन दिया, जुर्म है बस माफी दे छड़ो ना जनाब। रोज ही किसी को लिख के ना पे। मैं भी एक दिन गड्डी लैके हजरत पे टुर गया, मैं हजरत साहब तेल मेरा, आन जान की रोटी मेरी, जड़ियां मैनू भेजियां ने सारियां राणा सनाउल्लाह नूं भी सुनाणियां ने। मैं माड़ा बंदा वा, माफी दे छड़ो मैनू, इबारतां मैनू भी आंदियां ने, लेकिन वो जनाब रोज ही मैनू, मैं हजरत गड्डी भी मेरी, तेल भी मेरा, सारियां राणे सनाउल्लाह नूं सुनाणियां ने, सामने बैठ के उन्होंने भी कहना मुछाले नाल इंज होना है। अल्लाह तू बचा ले, बाकी अल्लाह वो माफ करने वाला सब है पुत्र। इसलिए इधर भी अल्लाह, पुत्र हम तो इधर से जाने को है, अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे लोग हो देखे कि पुत्र सिर्फ ये नहीं, लू लू चला बच्चे। हाँ बेटा, शाह हुसैन कहते हैं, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम विच तू है, कहे फकीर हुसैन ने माना मेरा सब कुछ तू है। पकाई है, सच्ची बात है पुत्र, हम बहुत दूर निकल गए हैं उस जात से। हज़रत साहब वो कुरान में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, इत्थे जिक्र ही कोई नहीं, पूरी महफल लंघ जाती, ओहदा नाम कोई नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? शख्सियात, ये तो महफल है ना, वो हाजियों को कह रहा है, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। क्योंकि तब रवाज था, हज करने के बाद जब सारे इकट्ठे होते, अपने औबाओ बजदाद के तस्करे छेड़ देते, जी मेरा दादा ऐसे, मेरा परदादा ऐसे। फरमाया नहीं, जब हज के मनासिक अदा कर लो, जैसे अपने अब्बे दादों का जिक्र करते थे, मेरा उससे भी शिद्दत से करो। लेकिन क्या है, शख्सियात उदा ना ही कोई नहीं है। वो फिर कहते नहीं मिसबाई साहब लगता है वापी हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कितने जाएंगे, केड़े बतवे देते हो, तो ना लेना वापी हो जाना। ठीक बात है। वैसे एक बंदा बरेलवी भी कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह भी पढ़े, तो बस किसी ने हजरत ये रंग दे दिया ना मुझे, मेरा ये अल्लाह अल्लाह करना हुजूर की मुखालफत में नहीं है, बल्कि ये उन्हीं की करम नवाज़ी। उसका नाम कोई नहीं, उसका नाम नहीं है दर्जी कोई, अल्लाह है कोई नहीं पुत्र, अल्लाह अल्लाह। ये हुजूर मेरे हजरत साहब थे ना, हकीम अब्दुल है रहमतुल्लाह, आपने हुजूर मेरे मिल्लत पीर से जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की सोबत पाई है।
اپنے والد صاحب کی طرف سے بھی نقشبندی، مجددی، فیض، خلافت، جبہ و دستار، اور پھر حضور امیر ملت کی طرف سے بھی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت بیمار ہو گئے تو کہتے ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے آیا تو اس نے نا وہ ادھر اسکیتوسکوپ رکھا اور پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے پشت پہ رکھا پیچھے، پھر اس نے پیٹ پہ، پھر اس نے بازوؤں پہ، رانوں پہ، پنڈلیوں پہ. اب ظاہر ہے عجیب منظر تھا بھیا، ایسا تو کوئی ڈاکٹر دیکھا نہیں، یہاں تو لگاتے دیکھا ہے، پشت پہ بھی لگاتے دیکھا ہے. تو کوئی بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کی کر دے بھی جگہ جگہ لاندے. تو ڈاکٹر کہتا ہے جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، ایک کیا اللہ ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو. اور پتر یاد رکھنا غلطی ہوئی ہے، ہم نے ڈیوٹی نہیں کی بیٹا، اپنے پٹاں تھلے تانوں دبا لیا ہے، بس تو نکلا نہیں دے. تسی مرید ہوئے اے پیر صاحب نوں رب دا رستہ دسن گے، میں تانوں اپنے پران ڈیا دا آواز ہے لائی سی گڈی مدینہ پاک جانی ہے، گڈی میرے ہی آستانے دے پھرن ڈئی، کدی پیر صاحب دا جبا تے کدی پیر صاحب دا منڈا تے کدی گڈی مدینے نہیں کھڑی، اتھے پھرائی گڈی اسی ادھر جی. یاد رکھنا پتر جنہاں نوں گڈی ملی جڑی مدینہ گئی ہے، پھر اس گاڑی کی اپنی باتیں ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے حکم جنت کا، لیکن جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کے باہر ہی کھڑے ہوں گے. فرشتے آ کے انہیں کہیں گے تمہیں مبارک ہو، تمہیں جنت کا حکم ہوا ہے، کیوں نہیں جا رہے؟ تو کہیں گے نہیں، لوگ رات کو سوتے تھے ہم جاگتے، تو کیا جنت کے لیے جاگتے تھے؟ لوگ کھاتے تھے ہم بھوکے رہتے تھے، کیا جنت کے لیے بھوکے رہتے تھے؟ نہیں، ہم نے تو سارا کچھ جنت والے کے لیے کیا ہے. ہم نے اپنا رب دیکھنا ہے، ہم نے اس کا دیدار کرنا. فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے رب کا دیدار ہوگا، لیکن اس کے لیے جنت میں آنا لازم ہے، شرط ہے، جنت میں آؤ. نہیں ہم نہیں آئیں گے. لکھا ہے جی فرشتے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں رب کریم تیرے دیوانے ہیں، جنت کے باہر کھڑے ہیں، آرڈر بھی جنت کا ہے، کہتے جنت میں نہیں جانا، جنت والے کو دیکھنا. اللہ پاک بھی وہی فرمائیں گے ان سے کو جنت میں آؤ، ہوگا دیدار یار کروایا جائے گا، میں بھی مشتاق ہوں، لیکن ان سے کو جنت میں آؤ. اور ہوگا. صحابہ نے عرض کی رسول پاک کی بارگاہ میں سونے محبوب ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ چاندنی رات تھی، فرمایا میرے صحابہ جیسے تم اپنی سر کی آنکھوں سے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، ایسے تم جنت میں اپنے رب کو بھی دیکھو گے. لیکن ہم نے تمہیں وہاں تک جانے ہی نہیں دیا کہ تمہارے دلوں میں یہ شوق ہو، تم راتوں کو جاگو، تم دنوں کو بھوکے رہو، تم عورت کو دیکھ کے اس سے چہرہ پھیر لو. نہیں، اس کو نہیں دیکھنا، یار دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا اس کو. کیونکہ کسی نے کہا تھا انہاں دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں. جیڑیاں اکھاں نے جیجیاں ویکھیاں وہ اکھاں نے یار نہیں ویکھنا. پھر یہ اسی کے لیے ہے جو اپنی آنکھیں پیچھے کر لے. نہیں یار ویکھنا ہے. ہم نے تمہیں جانے ہی نہیں دیا، اپنے آستانے پہ گھما رہے ہیں تمہیں، یار کی طرف جانے ہی نہیں دیا. وہ یا اللہ نہیں آتے، لکھا ہے اللہ فرمائیں گے ان کو نوری سنگل ڈالو اور کھینچ کے لاؤ. لکھا ان کو نوری سنگل ڈالے جائیں گے، نوری پیار والے سنگل، تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو، نور والے سنگل ہوں گے. فرشتے ان کو کھینچیں گے جنت میں، وہ جنت سے باہر بھاگیں گے. فرشتے ان کو کھینچیں گے، وہ باہر بھاگیں گے. فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی. لکھا ہے فرشتے ان کو کھینچ کے جنت کے وسط میں لے آئیں گے. جب جنت کے وسط میں آئیں گے تو لکھا ہے پھر اللہ حجاب اٹھائیں گے اور پھر دیدار یار ہوگا. پھر دیدار یہ سامنے حضرت لائٹ لگی ہے، وہ بڑا پہلوان ہوگا حضرت جو اس کو 1 منٹ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے. آپ کو تھوڑی دیر بعد ایسے کرنا پڑے گا. میرے سونے پاک محبوب فرماتے ہیں جب جنت میں اللہ کا دیدار کروایا جائے گا تو اس شاخ کی یہ کیفیت ہوگی، وہ اس طرح اللہ کو دیکھنے میں محو ہوں گے. فرمایا 500 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا.
سونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں. لیکن کیا کریں یار، وہ اقبال رویا تھا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. شوق ہی نہیں کسی کو دیکھنے کا. ایتھے نیوں لایا پانڈے نال نیوں لگانا، واہ تیری دانائی. چٹیاں چٹیاں ویکھ کے رہ گئے سی، چٹیاں چٹیاں تے رہ گئے سی. پانڈے نال نیوں لگانا، واہ تیری دانائی. پانڈے نال نیوں لگانا، واہ تیری دانائی. نیوں لگائی اس کاریگر نال جن نے یہ چیز بنائی. لیکن رہ گئی حضرت اسی. اور کیا ذوق تھا اقبال کا جی. اقبال کے ذوق کو بھی سلام ہے. اگر ہوتا تو میں اس کو چوم ہی لیتا. کیا سونا لکھا اقبال نے. کیا کہتا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور ادھر سارے سونے لیکن مینوں ایسا سونا لگتا. کبھی کبھی دل کرتا ہے تصویریں پڑھی جائیں. اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ہائے حضرت جی کوئی لبو پتر، کوئی لبو یارا. بڑے بندے جے، بڑے جے. یہ بھی اللہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا. حضرت صاحب بڑے بندے جے، لیکن صرف کی یہ دکھے دینے بڑے ہو. میں حضرت ادھر قصور نا شاہ صاحب ہیں، چلو میں قصور بھی خیر مجھے نہیں کہنا چاہیے. وہ جیسے آج میں پروگرام پہ آیا ہوں، آج تو پورے ٹائم پہ پہنچے ہیں نا، کچھ معاملہ بن گیا لاہور، وہ جانا پڑ گیا مجھے. تو وہ اس دن کو تھوڑا تھا، میں گزرنا ہے یار، مل جائیے زیارت کریے. رسول پاک دی اولاد نے سیدہ کائنات دی خوشبو آئے گی، حضرت علی دے رنگ نظر آن گے. چل ویکھیے چل کے انہوں نے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. چل ویکھیے چل کے. میں حضرت وہ کسی نے میں نے گاڑی کھڑی کی، کسی نے بتا دیا ہوگا کہ نکما آیا ہے. وہ باہر تشریف لے آئے، آ کے وہ مجھے چوم کے نا تو ساتھ لگا کے تو رو پڑے اور مجھے فرمان لگے چنگا آیا آ گئے. مجھے نہیں پتا حضرت وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن رونے میں اتنی دو چار اتھو میرے بھی گری پڑے. خیر ہم اندر گئے، بیٹھ کے کچھ چائے پانی. میں بے وقوف آدمی، میں پھر پوچھ بیٹھا، میں شاہ جی کی رون کیوں ڈے دے. وہ پھر رو پڑے حضرت جی. اور اللہ حضرت کیمرہ لگا ہے، بات ہے بے شرمی کی، لیکن کیا بس کریں، درد ہی ہے نا. مجھے کہنے لگے مصباح صاحب صبح ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، مجھے کہتا شاہ جی دم کر دو. میں نے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے جو دم کر دوں؟ تو کہتا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھی، آٹا دم کر دے. اتنا روئے پھر اس دفعہ، کیونکہ مجھے بھی پتا تھا، پھر میں بھی رویا. اور بار بار کہتے جائیں یار کی ویلا ہے جتھے کدی لوگ رب نہ ملن لی آندے ہوندے سن، ہن لوگ اتھے مجھاں ملان لی آندے نے. یہی ہو رہا ہے. اور کیا کھانا. حضرت صاحب بڑا ہی روئے، پھر وہ بھی روئے، پھر میں بھی رویا. اور رو کے مجھے فرمان لگے صرف ابا جی بھاگ گئے نے تے ڈیوٹی کرن ڈیا دا، نہیں تو سارا دن جو لوگ آ کے مجھ سے کرتے ہیں نا، میرا بھی دل بلے شاہ کی طرح کرتا ہے. چل بلیا اوتھے وسیے جتھے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. جو سارا دن یہ لوگ کرتے ہیں میرے ساتھ آ کے. کوئی کہتا جی مجھ دودھ گٹا گئی ہے دم کر دیو، کوئی کہتا جی شاہ جی دم کر دیو ایت کی کٹی ہوئے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، اور کوئی تو ایک کہے جو آگے کہ شاہ جی رب دا پتہ دسو. سارا دن انتظار کرتے ہیں بیٹھ کے، نہیں آتا کوئی.
किसी को पैसे चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, कोई बाहर जाना चाहता है, कोई जनाब 1 किले से 2 किले पे आना चाहता है, और क्या हो गया, और किसी को नहीं उससे प्रीत लगाने का शौक रहा। इतनी दुनियादारी हम पे गालिब आ गई, इतनी मादियत परस्ती में हम डूब गए। मेरे हजरत साहब 2013 में विशाल हुआ आपका हजरत, 100 साल के करीब उम्र पाई आपने, 9, 10, 11, 12, 13 दर्द वाले साल, जुमा छोड़ गए, लोगों से मिलना छोड़ गए हजरत, और अक्सर रोया करते और क्या फरमाते, 100 साल हो गए मुझे दुकान पे बैठे हुए, लेकिन जो सौदा लेके बैठा हूं कभी किसी ने मांगा ही नहीं, सौदा कभी किसी ने। इसलिए पुत्र बात बढ़ जाएगी, इसको समेटते हैं, हथेवी अल्लाह और हथेवी अल्लाह। पुत्र हम यहां से यहां तक का बड़े सफर नहीं कर सके। उम्र के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ मौजूद हैं। 5 से शुरू कर लो, और जो मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं 65, 55, 50 तक आप जा सकते हो। बड़ा बड़ा लंबा सफ़र हमने किया है, लेकिन दिल से जुबान का सफ़र सिर्फ एक गिट्ठ है। गिट्ठ तय नहीं, गिट्ठ हमसे तय है। 40 साल पीछे अगर देखता हूँ तो अल्लाह तब भी इधर ही था, और 40 साल बाद देखता हूँ तो अल्लाह फिर भी इधर नहीं ला। ये बड़ा खूबसूरत नाम है जी, हजरत बायजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो आपके गुलाम है, उनका नाम था जैद, और आप फरमाते हैं जी मैंने 20 साल हजरत बायजीद की खिदमत की है। फरमाते जिस दिन पहले रोज़ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो हजरत बायजीद ने मुझे बुलवा के ना मेरा नाम पूछा। फरमान लगे भाई तुझे कभी किसी काम के लिए बुलाना हो तो नाम तो बताओ। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम ज़ैद है। कहते हैं दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगले दिन फिर बुला के पूछते हैं ओ भाई तेरा नाम क्या है, अगर तुझे कभी किसी काम के लिए बुलाना हो तो नाम तो बताओ ना। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम ज़ैद है। फरमाते हैं जी 20 साल खिदमत की लेकिन कान तरसते रहे कि कभी हजरत मुझे बुलाएं, कभी नहीं बुलाया। हर विले ज़ात वलते आने जिक्र कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहते जिक्र छोड़ा तो दुरूशी पढ़ रहे, पाक सोने महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम के तोहफे भेज रहे। कभी देखता हूँ तो कुरान पकड़ा है, कभी देखते हो तो मुराकबे में, कभी देखता हूँ तो तफक्कुर कर रहे हैं, कभी देखता हूँ तो नवाफिल अदा कर रहे हैं। फिर मैं इंतज़ार ही रहा, क्योंकि मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे न गर्ज किसी से नवास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से। पुत्र जिनका नाम ले ले के हम अपनी दुकानें चला रहे हैं ना, अल्लाह की कसम है वो लोग ही और थे। मैं उस दिन साहब बाबा साहब के लिए पढ़ रहा था, बाबा साहब के जज्ब का ये आलम था कि बाबा साहब को इतना भी नहीं पता होता था कि आज बुध है कि जुमेरात है। बाबा साहब का इतना जज्ब था, ये भी नहीं पता होता। बाबा साहब को ये भी नहीं पता था कि ये दिरहम है और ये दिनार है। इस कदर अल्लाह वल्लाह पता ही नहीं होता था। जिनका नाम ले ले कि हम वो और लोग, हमारा उनसे क्या ताल्लुक। और मैं नहीं, मेरे नहीं गुस्सा करना, इकबाल ने किया। इकबाल कहता है थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा, तुम्हारा क्या ताल्लुक उनसे, तुम बस उनका नाम लेके दुकानें चलाओ अपनी। मिसबाई तेरा कोई ताल्लुक नहीं उनसे, तेरा नहीं ताल्लुक कोई भी उनसे। वो फरमाते हैं मैं इंतजार करता रहा कि हजरत कभी मुझे बुलाएं, कभी नहीं बुलाया। न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से। इसीलिए तो इमाम गजाली ने लिखा है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं जब से मुसलमान हुआ मैंने कभी पेट भर के खाना खाया। और फिर इमाम गजाली आगे फिर कलाम करते लिखते हैं, फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका था 6 दिन भूखे रहते, 7वें दिन खाना खाते थे। और ये आपने या मैंने नहीं करना, मेरा खुद नहीं इस पे अमल हजरत, क्योंकि पुत्र वो लोग और थे।
وہ کھانا نہیں کھاتے تھے لیکن ان کی غذا دیدار مصطفیٰ تھی. دیکھو نا حضرت یوسف نو ویکھ کے 3 مہینے بھوک نہ لگے تے جڑا سارا دن سامنے بیٹھ کے اللہ دا بھی ویکھے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. جو حضرت یوسف کو دیکھ لے 3 مہینے بھوک پیاس نہ لگے تو ابو بکر سارا دن سامنے بیٹھ کے دیکھیں, کبھی غار میں دیکھیں, ہیں جی کبھی غار میں. اسی لیے تو حضرت کوئی صدیق اکبر پہ بھونکے نا تو ہم کہتے ہیں تیرے بھونکنا کچھ بھی نہیں ہونا. وہ غار چ بھی نال ہے, قرآن چ بھی نال ہے, خواباں چ بھی نال ہے, مزاراں چ بھی نال ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اپنی اگ ودا, تو اپنی اگ ودا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ پاک نے دیکھو نا صدیق اکبر کو رکھا بھی کتنی سونی جگہ ہے جہاں کسی کا بھونکنا جاتا ہی نہیں ہے. اس جگہ کے ارد گرد اللہ نے کچھ اس طرح کا لگا رکھا کہ ایسا کچھ نہیں جا سکتا. اس جگہ میں اگر جا سکتا ہے تو صرف درود جا سکتا ہے. اور پھر پوچھا گیا صدیق اکبر سے کہ خلیفہ رسول کیوں نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھایا کبھی؟ فرمایا اس لیے نہیں کھایا تاکہ میں ذکر الہی کی چاشنی پا سکوں. ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن چاشنی, نماز تو پڑھتے ہیں لیکن چاشنی, نہ رکوع میں چاشنی, نہ سجود میں چاشنی, نہ قیام میں چاشنی. اس لیے تو حضرت 160 کی سپیڈ پہ نماز پڑھتے ہیں, کرتے جاتے ہیں. اللہ حضرت کبھی چاشنی ہونا شریعت اجازت ویسے نہیں دیتی, یہ تو دل کرتا ہے کہ بندہ سبحانک اللہم سے آگے نہ جائے, بار بار یہی عرض کرے پاک ہے تو اے اللہ. اس لیے پتر میں پھر وہی رکنا رونے لگا ہوں. تقریباً 2007-8 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. جب فراغت ہوئی تو یہ 24 چل رہا ہے. میرے کنا نے آج تک نہیں سنیا کسی نے آ کے یہ چاشنی لو پوچھے ہوئے, ترسے نہیں ڈے نے کن یار کوئی پوچھے آگے کدی, کوئی نہیں پوچھتا. بس جو ہیں اسی حال پہ ہم ہیں. نہیں پتر لبو حضرت صاحب, جس رزق کے لیے آپ بھی اور میں پریشان ہیں نا, سونے پاک محبوب نے ایسی تسلی دی ہے کہ اگر پھر بندہ پریشان ہو تو پھر پینٹی پڑنی چاہیے اس کو. اس نے گل مکا چھڑی. فرمایا اتنی شدت سے تو نہیں رزق کو ڈھونڈتا جتنی شدت سے وہ تجھے ڈھونڈتا ہے. گل گل حضرت صاحب مک گئی. کادی پریشانی, کیوں سارے پریشان ہیں؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی مکا دی ہے. اے لب اللہ ایتھے کیویں آنا ہے, اے لب نبی پاک ایتھے کس طرح آن گے, اے لب یہ کینوں لبا, یہ تے تینوں لبدا پیا, اے لب ایتھے بھیجیا. اصل میں ہوا پتہ کیا ہے بیٹا, میں بس اینڈ کرنے لگا. ہوا کیا ہے مسئلہ؟ یہ جناب سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد. حضرت جنید فرماتے ہیں میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ فرمانے لگے اے جنید آج رات خواب میں میرے رب نے مجھ سے کلام کیا. اور میرا رب مجھے فرمانے لگا اے سری جب میں نے مخلوق پیدا کی نا تو سارے میری محبت کے دعوے دار ہوئے. الستو بربکم, سب نے کہا قالوا بلا, تو ہی ہے. اچھا اتنی بڑی بات کہہ دی اور کیا ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ فرمایا سری پھر میں نے اپنی مخلوق کا اور خود سے محبت کرنے والوں کا امتحان لینے کا جو دعویٰ تھا ان کو چیک کرنے کے لیے پھر کیا کیا. اللہ فرماتے میں نے پھر دنیا پیدا کی تو کیا ہوا, مثلا دعویٰ کرنے والے اگر 10,000 تھے نا 9,000 دنیا کی طرف لگ گئے, دعوے میں جھوٹے نکلے, 1,000 رہ گئے. اللہ فرماتے پھر میں نے جنت بنائی, حوریں بنائی, نعمتیں ان میں رکھی. وہ جو 1,000 رہ گئے تھے نا 900 اس طرف لگ گئے. فرمایا رہ گئے 100. پھر ان جو 100 تھے میں نے آزمائشیں, بلائیں, بیماریاں, ابتلائیں اتاری ان پہ. وہ جو 100 رہ گئے تھے نا 90 اس کو دور کرنے میں لگ گئے. پھر وہ 10 ہی بجے جو میرے بندے تھے اور میں ان کا رب تھا. حضرت صاحب دھیان رکھنا جی, امتحان جی حضرت صاحب اے امتحان ایتھے امتحان لی بھیجے گئے. میں بھی تسی اے نہیں کہ میرا نہیں, پیر صاحب دا کوئی نہیں, میرا بھی, میرا سخت ہے سب کا. ایتھے امتحان لئی آئے. جڑا کیا سی نا قالوا بلا,
اللہ نے پوچھا لستو بربکم، ساری روحیں عالم ارواح میں پوچھا لستو بربکم، کون ہے رب تمہارا؟ سب نے کہا قالو بلا، کہا ایسے نہیں، امتحان لیں گے تمہارا۔ ایتھے پھر بھیجیا امتحان لئی، چیک کیتا جا رہا ہے کہ کالو بلا تے پورے اتر دینے کے اے امتحان جی، امتحان او دے نہ لو، او دے نہ لو، او دے نہ لو۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ 20 سال گزر گئے، روز یہی ہوتا، نام پوچھتے، پھر کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید لگتا ہے حضرت صاحب تیرے تو خوش نہیں، حضرت صاحب تیرے تو 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا، روز بلا کے پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ کہتے میں گیا اور میں نے جا کے ہاتھ جوڑے، میں نے عرض کی حضور کیا میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ اس ہاتھ میں رو پڑا، فرمان لگے نہیں روتا کیوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، آپ روز پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ میری جانب توجہ ہی نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت بھائی عزیز بھی رو پڑے اور فرمان لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا مجھے سارے بھول گئے۔ ربا میرے حال دا محرم اندر تو باہر روم روم وچ تو کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہاں یار آؤ لائیے لو تے، ادھر بھی اور ادھر بھی اللہ، لبو پتر بڑے بندے جی، لبو کوئی دعا کرو یا اللہ کوئی بندہ ملا ہے، میں ہو گیا ٹائم بس مائنڈ ہے ٹھیک ہے جی۔ شان والدین ڈیوٹی ہے والدین، شان جڑی ہے وہ ہے ہوں اس ٹائم ڈیوٹی ہے والدین۔ دیکھو نا پتر پھر میں ادھر ہی آتا ہوں، اب بحیثیت والدین ہماری ڈیوٹی کیا تھی؟ مالکہ نے کی آکھیا سی؟ مالکہ نے آکھیا سی جدو تیری چولی لاد پاواں گے نا اسی تیرے زور نہ اولاد نہیں ہونی، اسی دیاں گے، یا اپنے زور نہ ہوندی سارے اندی ہوندی۔ ڈیوٹی کیا لگائی؟ فرمایا جب یہ بولنے کے قابل ہو جائے نا، تجھے لگ رہا ہے کہ یہ بولے گا، تو تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کو میرا نام سکھانا۔ ابا جی تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کو اللہ سکھانا۔ امی تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ اس کو۔ لیکن میں بڑی تکلیف سے کہنے لگا ہوں کیونکہ اسی معاشرے کا فرد ہوں نا، میں نے دیکھا ہے ظاہر ہے سارا دن ابو جی تو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور رات کو جب ڈیوٹی پہ آتے ہیں تو پھر امی بڑے غصے سے کہتی لو تسی بھی تھوڑی دیر پڑھو، سارا دن میں ہی سانبھیا۔ تو میں نے پھر دیکھا وہ جو تھوڑا دیر ابو جی پکڑتے ہیں پھر ابو جی بٹھا کے لگے ہوتے ہیں اس کو، بیٹا بولو پاپا بابا۔ میں نے دیکھا لوگوں آج کے ابو کی یہ خواہش نہیں کہ پہلے اس کا نام لے، ابو کہتا پہلے میرا نام لے۔ اصل میں ابو امی میں ضد چل رہی ہے، ابو کہتا میرا لے، امی کہتی میرا لے، اور پھر سارا دن امی بھی پریکٹس کرواتی ہے، بیٹا بولو بابا، بولو ماما۔ میں نے دیکھا اللہ بابا پاپا نہ بابا نہ پاپا، کیونکہ فطرت نے ان کے اندر یہ رکھا ہے جب وقت آئے گا بغیر سکول کے، بغیر ٹیچر کے، بغیر سکھانے کے یہ ماما پاپا بولیں گے، بلکہ ماما پاپا کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں یو کے بھی کہہ کے آیا ہوں، بچے کھڑے ہیں، کاکا عرفان کھڑا ہے، ملک صاحب کھڑے ہیں، میں ادھر بھی میں نے یہ کہا، میں نے کہا حضرت جی ہم تو جو وقت اوکھا سوکھا لنگھا رہے ہیں میں ان بچوں کی وجہ سے بڑا ڈرا ہوں۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو حضرت صاحب، ہم جو بھی ہیں حضرت صاحب جتنے مرضی دنیا دار ہوئے لیکن ہمیں اللہ یاد ہے پھر بھی۔ اور کیوں یاد ہے؟ کیونکہ ہمیں وہ مائیں ملی تھیں کہ جب ہم روتے تھے تو وہ ہمیں اپنی گودی میں لٹھا کے لوریاں کیا دیا کرتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ان لوریوں کا اثر آج بھی خون میں موجود ہے۔
हमें वो माएँ मिली थी जब हम रोते थे तो वो हमें चुप करवाने के लिए हम्टी डम्टी नहीं सुनाती थी, बल्कि वो हमें गोदी में लिटा के सुनाया क्या करती थी, मौला या सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। डरा तो इनके लिए हूं क्योंकि ये वो हैं जिनके अब्बू आप और मैं, क्योंकि जब ये रोते हैं इनको हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। क्या होता है, अम्मी मोबाइल कट दिए ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੜਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। इनके लिए डरा हूं हजरत जी, ये कल क्या करेंगे हजरत जी। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀਆਂ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ, ईद वाले दिन रमज़ान च जुम्मे ਨੂੰ मस्जिदां च आई जाने, इनका क्या बनेगा हजरत जी। इसलिए हजरत साहब मेरा इन्ने कम सी, आपे भी अल्लाह पकाओ और अपने बच्चों ਨੂੰ भी अल्लाह पकाओ, आपे भी अल्लाह। हाँ हजरत साहब कदी पकाया जाया नहीं जाता है। एक बुजुर्ग है, उनके लिए लिखा है कि अपनी बच्ची को साथ लिया और मछलियां पकड़ने चले। मछली पकड़ते, मुख्तसर जी, मछली पकड़ते बच्ची को देते, फिर मछली पकड़ने में लग जाते। बच्ची मछली देख के वापस पानी में, उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो वो अपनी बच्ची को कहते, बेटा दिखा कितनी मछलियाँ हैं। मछली तो कोई नहीं। उन्होंने कहा मैंने इतनी पकड़ के दी। उन्होंने कहा मैंने वापस पानी में फेंक दी। पूछा क्यों? सुनना जरा। वर्ष करती है, बाबा आप खुद ही तो रोज़ कहते हैं सुबह उठ के, पुत्र कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती। हाँ हजरत साहब, ऐ समझो ऐसी जे लाडले मुफ्त रोटियां तोड़न रहे। बाकी हजरत इस कारखाना कुदरत में जो भी सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द के दायरा कार से बाहर फिनिश। बाबा आप ही तो कहते हैं कि उसी दरख्त पे आरी चलती है जो गाफिल हो जाता है। बाबा आप ही तो कहते हैं वही परिंदा शिकारी के जाल में फंसता है जो गाफिल हो जाता है। बाबा आप ही तो कहते हैं उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो गाफिल हो जाता है। उन्होंने कहा बेटा ठीक है सारी बातें, लेकिन मछलियां क्यों फेंकी? वर्ष करती, बाबा जब आप मछलियां पकड़ के देते थे ना, मैं देख के समझ जाती थी आज इसने जिक्र नहीं किया इसीलिए जाल में फंस गई है। उन्होंने कहा पुत्र फेंकी क्यों? अबू जी इसलिए फेंक दी, हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। कुछ दइए यार इन्होंने दइए कुछ। और जो अबू जी तुसी मैं अम्मी ने देना है ना, असल हो ही जे। अल्लाह सबके वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, खुसूसन अल्लाह हमारे मलक साहब माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी खैर फरमाए। अल्लाह जितने भी इनकी फैमिली के मरहूमीन हैं अल्लाह सब की बख्शिश फरमाए। पुत्र माँ प्यो दा कदर करो। माँ ते प्यो, सिर्फ माँ नहीं प्यो ही। प्यो बड़ा जी हमारे माशरे में मजलूम है बेचारा। अम्मी ਲਈ सुना सुना के इन्होंने ये तो जनाब वो यूट्यूब ते पे वीडियो चाड़ देने अम्मी दे पैर धो धो के पीन वाली। ओ मैं अब्बे दे पैर नूं की गोया लगा है? कोई अब्बे दे ही पी लो यार। अब्बे दे पैर हो रहे को पलीत समझते हैं। मैं अब्बू के पैरों के बारे में क्या ख्याल है आपका? उस साका जी अब्बे दे पैर जिद्दे छाले पै गए ने तेरे वास्ते है। वो तो पीने वाले पैर ने, उन्होंने तो पींदा ही कोई नहीं। मैंने वो वीडियो थी एक दफ़ा मैंने देखी, को बंदा ना माँ के पाँव धो के पी रहा था। फजूल हरकत है लाइए इस तरह के कहीं कोई नहीं गया, ऐसा अच्छा काम नहीं है शरीयत में। ना शरीयत तुम्हें ये कहती है कि तुम इस तरह की हरकतें करो। तो उसने ना बाकायदा धो के तो पिए, फिर उसने वीडियो भी चढ़ाई। फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पे लिखा काफ़ी को, फिर उसकी रीसो रीस ना वो काफ़ी रीस ही है ना। वो मदीना पाक में एक वीडियो चली, को भाई फौजी हो रही सन, भाई फौजी वो तेरी खैर वो सुलेमान है केड़ा टप खोल ले। तेरी खैर हो गई, उन तेरिया मुच्छां का पता लगेगा। फिर वो मदीना पाक वो हजरत साहब कहीं गए हजरत, तो वहां जनाब वो भाई वो सरजमीन मदीना है। अपने चाहो ना देखो मदीना की जमीन है वो जनाब करके अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे नहीं बेटा, ठीक है आप मोहब्बत होगी। फिर हुआ क्या हजरत, वो उदी फिर
کم از کم حضرت 100 سے زیادہ ویڈیو بنی اسی سٹائل پہ، 100 سے زیادہ لوگوں نے یہی حرکت کی، جہاں حضرت جی سر اٹھا کے جانے کی کسی میں جرت نہیں، جہاں 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو آئے، جہاں بڑے بڑے جو غوث اور جو کتب اور جو ابدال ہیں وہ بھی پاؤں رکھتے ہوئے ڈرے کہیں پاؤں کی آواز نہ آ جائے. ایسی ریس ہے میری قوم میں. وہ حضرت صاحب نے بنائی ایک، بھائی وہ حضور ہیں، حضور ہیں، وہ ادھر نہیں یہ والا. صاحب میں اور حضور میں فرق ہے. حضور کا پروٹوکول یہ ہے، ایسے جانا ہے. وہ صاحب ہے، وہ حضور ہیں. اتھے نہیں انج، اتھے انج. وہ حضور ہے، وہ محبوب ہے. جہاں اللہ کہے ابو بکر، وہی مخاطب ہے نا. عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر. دھیان رکھنا، آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی کی، امال ضائع کر دوں گا. صاحب خدا کا واسطہ نہ دعوت دو. فرق رکھو دفتر میں اور سرزمین مدینہ میں، فرق رکھو. حضرت میں حضرت کسی کی محبت، سلام سب کی محبت، لیکن پتر اس طرح نہیں ریس ہم اسی کام کرنے. وہ سرزمین مدینہ بچے. حضرت صاحب رابعہ، وہ لکھا ہے کہ مدینہ پاک گئیں، وہ دہی کھانے کو جی چاہا. حضرت رابعہ نے دہی لی، جیسے دہی کھایا تو دہی کھٹا تھا، زبان سے بس اتنا ہی نکل گیا، مدینے کا دہی اتنا کھٹا. وہ تھی گرفت ہوئی، فرمایا رابعہ یہ کیا؟ اور کہنا تھا تو یہ کہتی دہی کھٹا ہے، مدینہ بیچ میں کیوں لائی؟ کہنا تھا تو کہتی دہی کھٹا ہے، مدینہ کا دہی کھٹا، مدینہ کیوں بیچ میں لائی؟ شہر یار ہے، شہر یار ہے، وہ مدینہ کو بیچ میں کیوں لاتی ہے؟ اس لیے پتر کدی اتھے اس طرح دی حرکت نہیں کرنی ہے. یہ بھائی سلوٹاں تھے اتھے اے وے سیر تھلے خوف پاک سونے دی بارگاہ چ چلے ہیں، پاک محبوب کی بارگاہ میں. نہیں پتہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.